اچھا جی، آج ہمارا اے ڈی اے پارٹ 2 انگلش کا لیکچر نمبر 17 ہے، اور اس میں ہم دو ماڈرن لٹریری ایسز کریں گے۔ تو پہلا ہمارا ہے جی ہوسٹ اینڈ گیسٹ، یعنی مہمان اور میزبان۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جو رائٹر ہے میکس بیئر بوم، اس نے جو ہوسٹ اینڈ گیسٹ کی ہے نا دو کیٹیگری بیان کی ہے۔ دا رائٹر discusses two major categories۔ ٹھیک ہے نا، ایک ہوسٹ ہے اور دوسری جو ہے نا وہ گیسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر یہ وہ بتاتا ہے کہ یہ فطری ہے، یہ جو کوالٹیز ہے نا یہ انسان کے اندر فطری ہوتی ہے۔ being a host اور being a guest is a natural instinct instinct ہوتا ہے جبلت، یعنی جو پیدائشی عادت ہوتی ہے، جو فطرت ہوتی ہے۔ یعنی ایک انسان جو ہے یا وہ پیدائشی ہوسٹ ہے یا وہ گیسٹ ہے، وہ اس کے اندر یہ دونوں فطرت نہیں ہو سکتی، یعنی وہ ہوسٹ بھی اور گیسٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ہوسٹ ہے تو وہ ہوسٹ ہی ہے، اگر وہ گیسٹ ہے تو وہ گیسٹ ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ میٹر آف انسٹنکٹ ہے، یہ ایک ان بورن ایک ہیبٹ ہے، نیچر ہے انسان کی۔ تو پھر اس نے آپ کو بتایا ہے کہ دنیا میں بہت سی ایگزامپلز ہیں ہوسٹ کی اور بیڈ ہوسٹ کی، بیڈ گیسٹ کی اور گڈ ہوسٹ کی۔ ٹھیک ہے نا، ورلڈ ہیز گڈ اینڈ بیڈ انسیڈنٹ in category of host and guest۔ ٹھیک ہے نا، دنیا میں بہت سی ایسے مثالیں ہیں جس میں اچھے گیسٹ بھی ثابت ہوئے ہیں، برے گیسٹ بھی ثابت ہوئے ہیں، اچھے ہوسٹ بھی ثابت ہوئے ہیں، برے ہوسٹ بھی ثابت ہوئے ہیں۔ پھر اس نے اپنی بات کی ہے میکس بیئر بوم نے کہ وہ ان بورن ایک ہوسٹ ہے۔ دا رائٹر himself was a host، کہتا ہے میں میزبان ہوں، یعنی مجھے دوسروں سے کھانا کھا کے مزہ آتا ہے، کھلا کے مزہ نہیں آتا، کھا کے۔ ٹھیک ہے نا، اور سوری وہ ان بورن گیسٹ ہے۔ The writer himself was an inborn guest۔ ٹھیک ہے، ان سے کھانا کھا کے مزہ آتا ہے، کھلانے سے وہ ہوسٹ نہیں ہے، وہ کھانا چاہتا ہے، دوسروں کے خرچے پر جو ہے نا وہ عیش کرنا چاہتا ہے۔ ہاں جی، کلیئر ہو گئے؟ جی سر۔ اچھا، اب اس کے کتنے پوائنٹس ہیں جی؟ 12۔ ٹھیک ہے، یہ 12 پوائنٹ یاد کریں۔ تو پوائنٹ نمبر 1 ہے جی میکس بیئر بوم واز اے فیمس ایسیسٹ، مضمون نویس تھا، پیروڈسٹ نقال یعنی مکری کرتا تھا، کارٹونسٹ تھا۔ In this essay he describes the qualities of host and guest in a humorous way، بڑے مزاحیہ انداز سے ہوسٹ اور گیسٹ کی جو کوالٹیز ہیں ان کو بیان کرتا ہے۔ He divides the human being into two major categories، دو کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہے ہوسٹ اور گیسٹ، ان دنیا کے دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے۔ This difference is not circumstantial، یہ حالاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بٹ ٹیمپرامنٹ، بلکہ مزاجی فرق ہے۔
کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو امیر آدمی ہے وہ اچھا ہوسٹ ہوتا ہے اور غریب آدمی اچھا گیسٹ ہوتا ہے، تو یہ بات غلط ہے، اس نے کہا ہے ایک امیر جو ہے وہ کنجوس ہو سکتا ہے، وہ گیسٹ ہو سکتا ہے یا ہوسٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک غریب بھی فراخ دل ہو سکتا ہے اور وہ ایک اچھا ہوسٹ ہو سکتا ہے. تو یہ سرکمسٹانشل نہیں، یہ ٹیمپرامنٹل فرق ہے، مزاجی. بینگ اے ہوسٹ از اے پازیٹیو انسٹنکٹ، یعنی کہ میزبان جو ہے نا اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، یہ مثبت جبلت ہے، یعنی جو دوسروں کو کھلاتا پلاتا رہتا ہے اسے لوگ پسند کرتے ہیں. ویر ایز جب کہ ٹو بی اے گیسٹ از اے نیگیٹو انسٹنکٹ، یہ ایک منفی جبلت ہے. یعنی لوگ جو ہے نا وہ کھانے پینے والے بندے کو جو ہر وقت کبھی کسی رشتے دار کے پاس کبھی کسی رشتے دار کے پاس کہ بس وہ کھاتا پیتا رہے، تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. نمبر 6 ہے دا کوالٹی آف ہاسپٹیلٹی، یعنی یہ جو صلاحیت ہے میزبانی کی، ڈیولپ سلولی ود دا ڈیولپمنٹ آف سیولائزیشن، جو تہذیب پنپتی گئی، پروان چڑھتی گئی، تو یہ ہاسپٹیلٹی بھی بڑھتی گئی. دا ہسٹری آف ہاسپٹیلٹی از فل آف پینفل انسیڈنٹ، یعنی میزبانی کی جو ہسٹری ہے اس میں بڑے کربناک واقعات بھی ہوئے. جیل اسٹریچری، جیل ایک کریکٹر، اس کی جو غداری تھی. اوڈیسے کلنگ آف ہز گیسٹ، اوڈیسے جو ہے وہ بڑا ایک بیڈ ہوسٹ تھا اور اپنے مہمانوں کو بلا کے مار دیتا تھا. اینڈ رومنس پوائزننگ دیئر گیسٹ، ٹھیک ہے نا، اور رومن جو تھے وہ اپنے مہمانوں کو زہر کھلا دیتے تھے. آل آر کنڈیمڈ، یہ سارے واقعات قابل مذمت ہیں. نمبر 9 دا اسکاٹش ان ہسٹری فرسٹ آنرڈ دیئر گیسٹ، ٹھیک ہے نا. اسکاٹش نے کہا کہ اگر دشمن بھی گھر پہ آ جائے تو وہ بھی ہمارا مہمان ہے اور اس کی بھی عزت برابر ہی ہے. نمبر 10 ایٹ پریزنٹ اٹ از تھاٹ دیٹ اے ریچ از نارملی اے گڈ ہوسٹ، لوگ موجودہ دور میں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک امیر آدمی جو ہے نا وہ ایک اچھا ہوسٹ ہوتا ہے، while a poor is normally a good guest، اور ایک غریب جو ہے نا وہ ایک گیسٹ ہوتا ہے. A natural host cannot be a good cannot a guest، اگر ایک فطری ایک ہوسٹ ہے تو وہ گیسٹ نہیں ہو سکتا. while a natural guest cannot be a host، اور ایک فطری مہمان جو ہے وہ میزبان نہیں بن سکتا. It is a matter of temperament، یہ مزاج کا مسئلہ ہے. The writer of this essay himself was a good guest، وہ ایک اچھا گیسٹ تھا، but often he entertained his guests، اکثر وہ اپنے مہمانوں کی خاطر مدارت بھی کر دیتا تھا، لیکن بائی نیچر وہ گیسٹ تھا. کلیئر ہو گیا جی. اچھا جی، دوسرا ہمارا ہے جی کے چیسٹرٹن کا ہے فرام سم پولیس مین اینڈ اے مورل، یعنی پولیس مین اور ان سے کی اخلاقی سبق. تو یہ ایک نا سٹائریکل ایسے ہے، اٹ از سٹائریکل ہے، یعنی کہ تنقیدی مضمون ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں وہ کس پہ ہنستا ہے جی؟ ہی میکس فن آف دا ایٹیٹیوڈ آف پولیس، ٹھیک ہے نا. پولیس کا جو رویہ ہے اس کے اوپر وہ مثلا کہ اس کا مذاق اڑاتا ہے. اب وہ ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ وہ یارک شائر کے جنگلوں میں ویسے گھومنے پھرنے گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ وہ کھیل میں ایک نائف جو ہے نا درخت کے تنے کے اوپر پھینک رہا تھا. تو کہیں سے ان ایکسپیکٹڈلی، غیر متوقع طور پر پولیس والے دو آ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ تم اس درخت کو جو ہے نا قتل کرنے کا ارادہ کر، یعنی تم قتل کر رہے، ٹھیک ہے، مرڈر اٹیمپٹ کر. اور کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے تقریباً پکڑ ہی لیا اور اس طرح کی باتیں سنائی کہ وہ پھانسی کا پھندا بھی مجھے نظر آنے لگا. لیکن جب میں نے ان سے کہا نا کہ میں ایک شاعر ہوں، صحافی ہوں اور علاقے کا جو فیمس پرسنالٹی ہے اس کا میں مہمان ہوں، تو پولیس والے جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے. اب رائٹر جو ہے نا وہ کچھ سوال کرتا ہے
سوال کیا کرتا ہے کہ اگر وہ واقعی ایک مرڈر اٹیمپٹ کر رہا تھا اور جیسا کہ پولیس والوں کا کہنا تھا اور انہوں نے پکڑ بھی لیا تھا، تو پھر وہ چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ یا میں نے یہ کہا کہ میرے تعلقات بڑے ہائی اپس کے ساتھ ہیں اور میں صحافی ہوں، شاعر ہوں، تو وہ چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ پھر مجھے گرفتار کر لیتے اور میرے اوپر جو پروسیڈنگز ہے، لیگل پروسیڈنگ، وہ کرتے۔ دوسرا اس نے سوال یہ کیا کہ اگر میری جگہ کوئی عام آدمی ہوتا جو کہ نہ شاعر ہوتا نہ صحافی ہوتا اور اس کے کسی ایم پی ایم این اے یا وزیر اعظم کے ساتھ تعلقات بھی نہ ہوتے، تو کیا پولیس والے کرائم وہ نہیں کر رہا تھا، تو کیا پولیس والے اس طرح اسے چھوڑ کے چلے جاتے؟ ٹھیک ہے نا، کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ تو بیسیکلی یہ جو ہے نا اس نے وہ طنز کیا ہے پولیس کے رویے کے اوپر کہ لا جو ہے نا وہ حرکت میں آتا ہے غریبوں کے اوپر، کمزوروں کے اوپر، طاقتور کے آگے لا جو ہے، قانون جو ہے وہ بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گیا جی؟ 12 پوائنٹس ہیں جس کے۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 1 ہے جی، ونس دا رائٹر واز فریلی وانڈرنگ، گھوم رہا تھا ان اے جنگل اینڈ واز انجوائنگ ہمسیلف، بڑا لطف اندوز ہو رہا تھا، چھٹیوں پہ گیا ہوا تھا نا، ان لیئر، فرصت میں، he started throwing a Swedish knife toward a tree trunk، سویڈن کا ایک نائف اس کی جیب میں تھا اور وہ اس نے درخت کے تنے کے اوپر پھینکنا شروع کر دیا۔ ٹری ٹرنک، درخت کا تنا۔ ان ایکسپیکٹلی، غیر متوقع، ٹو پولیس مین اپیئر دیر، وہاں پہ آ گئے، فرام سم ویئر، کہیں سے آ گئے، حالانکہ ان کا کوئی وہاں پہ آنا بنتا نہیں تھا۔ اینڈ دے اریسٹڈ ہم آلموسٹ، تقریباً اس کو رائٹر کہتا مجھے گرفتار کر لیا انہوں نے۔ دے گاٹ ہم انٹینگلڈ، الجھا لیا، ان دیر کمپلیکیٹڈ، مشکل، پیچیدہ، اینڈ irrelevant، اور غیر جو متعلقہ، ٹھیک ہے نا، irrelevant، غیر متعلقہ سوالات میں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے مشکل سوالات میں، تم کیا کر رہے ہو، تم کہاں سے آئے ہو، تم یہ نائف کہاں سے خریدا ہے، یہ تم مرڈر اٹیمپٹ کر رہے ہو، درخت ایک دیوی ہے، تم دیوی کی جان لے رہے ہو، جیپنیز وار کے اوپر تمہارا کیا ہے ویو پوائنٹ، کیا ہے تمہاری فیوریٹ کیٹ کون سی ہے۔ ادھر بھی دیکھیں جس طرح وہ پاکستان میں بھی ٹپیکل بائک والے کو روک لیتے ہیں تو ایسے ایسے غیر متعلقہ سوالات کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ الجھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح انہوں نے اس کو الجھا لیا۔ اب الزام کیا لگایا جی، دے ایکیوزڈ ہم آف اے مرڈر اٹیمپٹ آن اے ٹری، کہ تم ایک مرڈر اٹیمپٹ کر رہے ہو درخت کے اوپر، یعنی ارادہ قتل۔ The writer introduced himself in detail, saying that he was a poet، کہا جناب میں ایک شاعر ہوں، جرنلسٹ، صحافی ہوں اور مصنف بھی ہوں۔ To prove he also recited a self-composed poem، اس نے خود لکھی ایک نظم پڑھی، ریسائٹ کیا، پڑھی۔ And he also said that he was staying with the famous personality of London، کہ لندن کا جو مشہور وہ ایک شخصیت ہے نا، حکومتی شخصیت، اس کے ہاں وہ مہمان ہے۔ اچھا اب کیا ہوا، hearing all this the policeman disappeared from the scene، ٹھیک ہے نا، وہ وہاں سے رفو چکر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ The writer put some question before him as well as before the readers، اپنے آپ سے بھی کچھ سوال کرتا ہے اور ریڈر سے بھی کچھ سوال کرتا ہے۔ Was the writer really harming the tree، کیا واقعی میں درخت کو قتل کر رہا تھا؟ If so، اگر ایسا تھا، then why the policeman not arrested him، پھر مجھے انہوں نے پکڑا کیوں، لیگل پروسیڈنگ کیوں نہیں کی؟ Are the poets جرنلسٹ، کیا جو شاعر ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں اور فیمس پرسنالٹی ہوتے ہیں، فری فرام لا، یہ قانون سے مبرہ ہوتے ہیں، اینڈ allowed to harm anything، اور اگر کسی چیز کو یہ نقصان پہنچا دیں
ٹھیک ہے نا, کچھ بھی کرائم کر لیں تو ان کے اوپر قانون جو ہے وہ گرفت نہیں کرتا ہے. لاسٹ کوشچن, اف دا رائٹر واز پروو ٹو بی اے کامن مین, کہتا ہے اگر میں شاعر نہ ہوتا, صحافی نہ ہوتا, میرے کسی سے تعلقات بھی نہ ہوتے, وڈ دا پولیس مین لیو ہم فری ایون دین, تو کیا پھر بھی پولیس والے ایسے مجھے چھوڑ کے چلے جاتے؟